جامشورو کی تحصیل تھانہ بولا خان کے قریب مسافروں سے بھرا ٹرک کھائی میں گر گیا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی، 4 بچے بھی شامل، 25 سے زائد زخمی، 12 افراد کی لاشیں بولا خان اسپتال میں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کا تعلق بھیل برادری سے تھا۔ ٹرک میں سوار افراد بلوچستان میں گندم کی کٹائی کے بعد واپس آ رہے تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات۔ وفاقی وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کو اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی، سٹاف لیول معاہدے پر شکریہ ادا کیا۔ آئی ایم ایف سربراہ کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر خزانہ امریکی محکمہ خزانہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری رابرٹ کیپروچ سے بھی ملے۔ وزیر خزانہ کی امریکی کاروباری شخصیات اور رہنماؤں کے ساتھ زہرانے پر ملاقات۔ عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بانگا سے ملاقات میں پائیدار معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جولائی کی جس میٹنگ کا وہ الزام لگا رہے ہیں اور زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ انہوں نے اپروول دے دی ہے، وہ مشاورتی میٹنگ تھی کیا؟ یہ منصوبہ جو ہے وہ سی سی آئی سے اپروو ہو گیا ہے، یہ ایکنک سے اپروو ہو گیا ہے، کیا یہ ٹینڈرنگ پروسیس پہ ہے، کیا یہ آن گراؤنڈ کام شروع ہونے جا رہا ہے؟ وہ بھائی مشاورتی تو ہو رہی ہے۔ میمن صاحب نے یہ کہا کہ ہاں اس کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار ہیں، وہ بات میں نے آج پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھی ہے، تو وہ جیسے ہی وہ کل جا رہے ہیں ٹرکی ایک دن کے لیے، تو جیسے ہی وہ نیکسٹ ڈے واپس آتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی میرا خیال ہے کہ پیش رفت کریں گے۔ آصف زرداری کی صدارت میں اجلاس میں نہروں پر صرف مشاورت ہوئی تھی، منظوری نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثنا کی گواہی، چولستان نہر کا منصوبہ نہ ابھی مشترکہ مفادات کونسل سے منظور ہوا، نہ ایکنک نے اس کی منظوری دی، نہ اس کا کوئی ٹینڈر منظور ہوا، اس پر اب تک صرف مشاورت ہوئی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت، انہوں نے اعلان کیا کہ چولستان کو پانی پہنچانے والی نہر اتفاق رائے کے ساتھ ہی بنے گی، اتفاق رائے نہ ہوا تو نہیں بنے گی۔ کہا پنجاب پر سندھ کا پانی چوری کرنے کا الزام لگایا گیا ہے تو پنجاب کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع تو دیا جائے۔ اگر فوری طور پر یہ منصوبہ ختم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الزام تسلیم کر لیا گیا۔ یہ تکنیکی معاملہ ہے، ماہرین کو ایک ساتھ بٹھا کر بات ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہر بنی تو اسے پنجاب اپنے حصے سے پانی دے گا، ہم نہروں کے کنارے پختہ کر کے پانی بچائیں گے، بچا ہوا پانی نہر میں ڈالیں گے۔ سندھ بھی اپنے حصے کے پانی سے تھر کا صحرا آباد کرنا چاہے تو پنجاب کو کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعظم سے بات کر لی ہے، وہ ترکی کے 1 روزہ دورے کے بعد نہروں کے معاملے پر پیش رفت کریں گے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنا متنازع معاملہ ہے، معاملہ سیریس ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم فوری طور پر یہ منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کریں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا موقف، کہا نہروں کے معاملے پر سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو کئی خطوط لکھے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا مگر اجلاس نہیں بلایا گیا۔ سندھ اپنے ماہرین لانے کو تیار ہے، وفاق اپنے ماہرین لے آئے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی پنجاب کے لیڈر بھی پوچھ رہے ہیں چولستان نہر کے لیے پانی کہاں سے لائیں گے؟ سیلاب کے برسوں کے علاوہ ہر سال سندھ کو ربیع اور خریف کے موسم میں کم پانی کیوں ملا؟ ہمیں سن 91 کے معاہدے پر اعتراضات ہیں مگر پھر بھی ہمیں کم از کم اس معاہدے کے تحت ہی پانی دیا جائے۔ ملک میں حالیہ بارشوں کے بعد ارسا نے صوبوں کو پانی کی فراہمی بڑھا دی۔ ارسا ترجمان کے مطابق پنجاب کو پانی کی فراہمی 23,800 کیوسک بڑھا کر 64,800 کیوسک کر دی گئی۔ سندھ کو پانی کی فراہمی 10,000 کیوسک کے اضافے کے بعد 45,000 کیوسک کر دی گئی۔ بلوچستان کو پانی کی فراہمی 500 کیوسک اور خیبر پختونخوا کو 1,900 کیوسک کی ہے۔ پانی کی فراہمی میں اضافے کے بعد خریف کے لیے پانی کی کمی کا تخمینہ 43 سے کم ہو کر 27% پر آ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی ملاقات۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے UAE کی پاکستان کے لیے حمایت کو سراہا۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم کا تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اعادہ۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے UAE میں پاکستانی کمیونٹی کے تعاون کو سراہا۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار۔ اس سے پہلے شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سمندر پار پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا، حالیہ اوورسیز پاکستانی کنونشن میں سمندر پار پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حکومت نے سمندر پار پاکستانیوں کی خدمات کے اعتراف میں بڑا پیکج دیا ہے۔ بیرون ممالک مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کے ذریعے سب سے زیادہ سرمایہ بھجوانے والے پاکستانیوں کو سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ PTI اور ہمارے درمیان گزشتہ 10-12 سال انتہائی سخت اور شدید اختلاف کے رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف پیپلز پارٹی سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں۔ ہمارا اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں۔ ہمارا اختلاف جماعت اسلامی سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے ایک دوستوں کے طرح پر نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی ہے، قوم پرستوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن دشمنیاں نہیں ہیں کسی کے ساتھ۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی پوزیشن میں ہیں اور ہم آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم PTI کے ساتھ بھی تعلقات کو دوبارہ وہاں لے جائیں کہ جہاں ہم آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر سکیں۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ PTI کے ساتھ تعلقات کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں بات چیت ہو سکے۔ انتہا پسند سیاست کے قائل نہیں۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں سے اختلاف ہے، دشمنی نہیں۔ منصورہ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا، فوری الیکشن جماعت اسلامی کا مطالبہ نہیں۔ اس پر مولانا فضل الرحمان بولے، ہمارا الیکشن سے متعلق ایسا اختلاف نہیں جس پر اتفاق نہ ہو سکے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، جماعت اسلامی نے 26ویں آئینی ترمیم کو مکمل مسترد کیا تھا۔ فضل الرحمان بولے، کبھی 26ویں ترمیم کو آئیڈیل نہیں کہا۔ جماعت اسلامی کی فلسطین پر JUI کے موقف کی حمایت۔ کہا، دونوں جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد کریں گی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی طبیعت ناساز، لندن میں قیام بڑھا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے اپنی واپسی کی ٹکٹ بھی ری شیڈیول کروا لی۔ مسلسل میڈیکل چیک اپس کی وجہ سے نواز شریف کا قیام بڑھایا گیا۔ نون لیگ کی برطانیہ قیادت نواز شریف کے اعزاز میں ورکرز کنونشن کی بھی خواہاں ہے۔ نواز شریف 2 ہفتے کے دورے پر لندن آئے تھے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں 14 فروری کو ڈبل نمونیا اور شدید سانس کی تکلیف کے باعث اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ 5 ہفتے اسپتال میں گزارنے کے بعد انہیں چند روز قبل ہی ڈسچارج کیا گیا تھا۔ پوپ فرانسس غزہ جنگ کے مخالف تھے۔ انہوں نے گزشتہ روز ایسٹر کی تقریب میں اپنے آخری پیغام میں بھی جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور بھوکوں تک خوراک پہنچانے کی اپیل کی تھی۔ پوپ فرانسس 13 مارچ 2013 کو 266 میں پوپ منتخب ہوئے تھے۔ غزہ کے فلسطینیوں کا بھی پوپ فرانسس کے انتقال پر دکھ کا اظہار۔ غزہ میں امن کی حمایت پر پوپ فرانسس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پوپ کے انتقال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اظہار تعزیت۔ ایران اور مصر سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کا بھی پوپ فرانسس کے انتقال پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پوپ فرانسس کے انتقال پر اظہار افسوس۔ آن جہانی پوپ کی بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کی کوششوں کو خراج تحسین۔ صدر زرداری کا پوپ فرانسس امن اور انصاف کی ایک توانا آواز تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پوپ فرانسس کا طرز عمل تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مشعل راہ رہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پوپ فرانسس کے انتقال سے دنیا ایک مخلص اور امن کے داعی سے محروم ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پوپ فرانسس کے انتقال پر کرسچن کمیونٹی سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بھی دنیا بھر کے مسیحیوں سے اظہار تعزیت۔
حج کے خواہشمند 67,000 افراد کا معاملہ لٹک گیا. وزارت مذہبی امور کا نجی ٹور آپریٹرز پر عدالت جا کر وقت ضائع کرنے کا الزام. وفاقی وزیر سردار یوسف نے کہا کہ سعودی حکومت کا پورٹل بند ہو چکا، اب وہ مزید عازمین کو اجازت دینے پر آمادہ نہیں. نجی حج عازمین میں سے 23,620 کی کلیئرنس ہو چکی ہے. اس میں سے 13,000 افراد حکومت کی کوششوں کی وجہ سے حج کر سکیں گے. حج عازمین نے ادائیگی طریقہ کار کے مطابق سعودی حکام کو کی ہے، ان کی رقم واپسی ہو جائے گی. حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ناصر خان نے کہا کہ حکومت نے پچھلے سال اپنا سرکاری حج کا کوٹا پورا نہیں کیا، اس سال وہ اپنا کوٹا پورا کرنے میں مصروف رہی. اس کے بعد ہمیں اشتہار چلانے کی اجازت دی، اس لیے ہمیں تاخیر ہو گئی. وزیر اعظم سعودی ولی عہد سے بات کریں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. وزیر اعظم کا موجودہ مالی سال میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 9.38% اضافے کا خیر مقدم. کہا ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات اس وقت $13.5 ارب سے زائد ہو گئی ہیں، جو کہ بلند ترین سطح ہیں. یہ انتہائی خوش آئند ہے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مارچ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں اضافہ معیشت کی ترقی اور حکومتی پالیسیوں کے درست سمت کا مظہر ہے. نجی شعبے کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ملکی برآمدات میں مستقل اضافہ ممکن بنایا جائے گا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد فی الحال کسی نئی ترمیم کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کل کوئی ضرورت پڑ جائے تو نئی ترمیم آ سکتی ہے. اس کے لیے اتحادی جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی. ایک سوال کے جواب میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جو مقدمات قانون کے مطابق قائم ہوئے ہیں ان کے قانونی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. اگر کوئی فوجی تنصیبات پر حملہ کرے گا تو اسے پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے. پانی پی ٹی آئی سے ان کے خاندان کے افراد کی آج ملاقات کا امکان. سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے جیل حکام کو فیملی ممبران کی فہرست بھجوا دی. فہرست میں علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمی خان سمیت دیگر کے نام شامل ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ علیمہ خانم اور بشرا بی بی کا پارٹی کے سیاسی امور سے کوئی تعلق نہیں. بانی کی فیملی ممبر خواتین پر شیر افضل مروت کی تنقید ناجائز ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو میں عمر ایوب نے کہا بانی پی ٹی آئی کسی ڈیل یا ڈھیل پر یقین نہیں کرتے. کسی ڈیل پر بات نہیں ہو رہی. پاکستان ہارڈ سٹیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں جنگل کا قانون ہے. پولیس اور جیل حکام کہتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا حکم نہیں مانتے. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے مجوزہ منصوبے کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج. خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا 5ویں روز میں داخل. وکلا کا نہروں کو ختم کرنے کے نوٹیفیکیشن تک ببرلو پر دھرنا جاری رکھنے کا اعلان. سندھ بھر کی بار کونسلز میں ہڑتال. کراچی، کشمور، ڈیرہ موڑ اور کمو شہید میں دھرنے شروع کرنے کا بھی اعلان. شکارپور میں انڈس ہائی وے پر وکلا کے دھرنے کا تیسرا روز. دھرنے میں قوم پرست، جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی کے کارکن بھی شریک. سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل. مسافروں اور گڈس ٹرانسپورٹرز کو مشکلات. مویشیوں سے لدے ٹرک بھی پھنس گئے. گڈس ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ سڑکیں بند ہونے کے باعث کراچی سے ملک بھر کے لیے مال کی ترسیل مکمل طور پر بند ہے. کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر سٹی کورٹ کے وکلا کا احتجاج. ٹریفک کی روانی متاثر. سندھ بار کونسل کا احتجاجاً صوبے بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے عدالتی کارروائیوں کے بائیکاٹ کا اعلان. جیکب آباد اور کنکوٹ میں بھی وکلا نے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ملاقات. سیاسی و تنظیمی امور پر گفتگو. ملاقات میں وقار مہدی اور عاجز دھامرا بھی موجود تھے. بلاول بھٹو زرداری سے شازیہ مری اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی بھی ملاقات. عوام دوست بیانیے کے فروغ کی حکمت عملی پر بریفنگ دی. بلاول بھٹو سے میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ کی ملاقات. بلاول کی میئر سکھر کو عوام سے رابطے میں رہنے کی ہدایت. کہا سکھر میں پینے کے پانی کی فراہمی اور نکاسی آب منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے. بلاول بھٹو زرداری کی سینیٹر تاج حیدر کے گھر آمد. تاج حیدر کے انتقال پر ان کی اہلیہ ناہید وسیع سے تعزیت کی. کہا تاج حیدر کی ادبی، سماجی اور علمی خدمات ہماری تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت. پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ معاونت کرے گا.
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں 25 ارب روپے کی ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام امدادی پیکج کی منظوری 5 ایکڑ پر گندم کے کاشتکاروں کو 25,000 روپے ملیں گے الیکٹرانک ویئر ہاؤسنگ ری سیٹ پالیسی بھی منظور اجلاس کو کاشتکاروں کو اب تک دی گئی سبسڈی اور سہولیات پر بریفنگ دی گئی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کا احتجاج بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگاتے ایوان میں داخل ہوئے اسپیکر ڈائس کے سامنے بانی پی ٹی آئی کی تصاویر اٹھا کر نعرے لگائے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی اپوزیشن ارکان کو سیٹوں پر بیٹھنے کی ہدایت پوپ فرانسس کے انتقال پر پنجاب اسمبلی میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی سندھ کے بیشتر اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں شدید گرمی سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا مٹھی بہاول نگر شہید بی نذیر آباد میں 42 کراچی قصور اور لسبیلا میں 41 سکھر ٹھٹا ساہیوال میں 40 لاہور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا گرمی کی شدت کے پیش نظر طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ جانے کی ہدایت شمالی بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طالبہ نجی ہاسٹل میں فائرنگ کے بعد قتل واقعہ چوری کا ہے یا ٹارگٹ کلنگ یا پھر ذاتی اناد کا نتیجہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی قاتل کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی ویڈیو بھی نادرا کو بھجوا دی ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم خاردار تاریں کاٹ کر نجی ہاسٹل میں داخل ہوا 1.5 گھنٹے لان میں چھپا رہا مقتولہ ٹہلنے کے لیے نکلی اجنبی شخص کو دیکھ کر شور مچایا کمرے میں بھاگی کمرے میں 3 اور طالبات بھی موجود تھیں قاتل نے سب کو خاموش رہنے کا کہا مقتولہ کے خاموش نہ ہونے پر اسے گولی مار دی پاکستانی سپر سٹار فواد خان کی بالی ووڈ فلم ابیر گلال کے پروموشنل ایونٹ میں مداحوں کی جانب سے بھرپور پذیرائی فواد خان نے مداحوں کا شکریہ ادا کیا کہا ابیر گلال میں کام کا سفر مختصر لیکن خوبصورت رہا بالی ووڈ اداکارہ وانی کپور نے بھی فواد خان کے ساتھ کام کو اچھا تجربہ قرار دیا